نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ و مولانا العلی العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی افتخار احمد گولڑوی صاحب ہمارے استاد محترم، اور نہایت واجب الاحترام علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو خطبہ میں آیہ کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے، یعنی اے میرے محبوب، یہ جو جس ہاتھ کا تم اپنا ہاتھ کہہ رہے ہو، یہ ہاتھ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ یعنی یہ جب وہ بیعت رضوان کا یہ واقعہ ہے، جو بیعت رضوان کے نام پر مشہور ہوئی تھی بیعت، اور حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیعت لی تھی جناب حضرت عثمان غنی کے۔ جب آپ مکہ گئے تو ادھر پھر یہ خبر پہنچی کہ آپ شہید ہو گئے، تو اسی لیے یہ بیعت لی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب، نیچے والا اگر عثمان کا ہاتھ ہے، درمیان میں ان کا ہاتھ ہے، تو اوپر والا جو تمہارا ہاتھ ہے وہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، وہ میرا ہاتھ ہے۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کا ہاتھ مبارک، میرے آقا کا ہاتھ کیا تھا، میرے آقا کا دست مبارک کیا تھا۔ تو آج انشاءاللہ بہت مختصر بات ہوگی، اور ایک ہی حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جسے امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور کتاب الادب میں، اور اس کے علاوہ امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے استسقاء کی کتاب جو ہے آپ کی استسقاء کتاب، اس میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں ائمہ حدیث اور 20 ائمہ حدیث نے بھی اسے نقل کیا ہے، سب نے اپنی اپنی سند میں اسے نقل کیا ہے اس حدیث کو، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس سے زیادہ اور کسی حدیث کا مقام نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بلند جو حدیث کا مقام ہوتا ہے وہ یہی حدیث ہے، اور اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ خطبہ کے دوران ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں قحط پڑ گیا ہے اور گرمی شدت کی ہے، یا رسول اللہ جانور پیاسے اور بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ چشموں میں پانی ختم ہو چکا ہے، تو اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ پاک بارش عطا کرے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، جب ید اللہ والا ہاتھ اٹھا تو بادل دوڑنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے۔ جب ملے تو فوراً انہوں نے بارش برسانا شروع کر دی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک نماز سے فارغ نہیں ہوئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ہم جب مسجد سے باہر نکلے اپنے گھر کی طرف، تو مدینے کے سارے بازار جو تھے وہ بارش کے پانی سے بھر چکے تھے۔ تو مسلمان بھائیوں، جمعے کے دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بادلوں کو حکم دیا کہ برسو، تو بادل برسنے شروع ہو گئے۔ جمعے کا سارا دن بادل برسے، ہفتہ کا دن برسے، اتوار کا دن برسے، حتیٰ کہ اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ کیوں نہ ہوتی بارش؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب، تو حاکم ہے میری خدائی کا، فلا و ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک، کہ جب تک کوئی شخص میرے نبی کو اپنا حاکم بادشاہ نہ مانے
اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو جب میرا نبی بادشاہ ہے تو جب بادشاہ ہوتا ہے تو اس کی رعایا ہوتی ہے۔ تو یہ جو بدل ہیں یا جو آسمان پر برسانے والے بادل ہیں، یہ سب کے سب رعایا مصطفیٰ ہیں۔ جب مصطفیٰ نے حکم دیا، جب بادشاہ کسی رعایا کو حکم دے تو ان کے حکم کے علاوہ جب ان کا حکم دوبارہ منسوخی کا نہ آ جائے، اس وقت تک کوئی کام رک نہیں جاتا۔ اس لیے اگر مصطفیٰ علیہ السلام اگلے جمعے تک بادلوں کو روکتے نہ بارش برسانے سے، تو خدا کی قسم قیامت تک مسلسل بارش برستی رہتی۔ تو جب اگلا جمعہ آیا تو وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو چشمے بھر چکے ہیں پانی سے، اب تو جانور بھی ڈوب رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے مکان گر رہے ہیں، اب بارش ہی بارش، پانی ہی پانی ہے ہر طرف، یا رسول اللہ اب اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش جو ہے یہ تھم جائے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے، اور مسکرانے کے بعد میرے آقا نے بادلوں کی طرف پھر ید اللہ والا ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، اور یوں اپنے ہاتھ کو گھمایا انگلی کے ساتھ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پوری بستی پر جو بادل تھے وہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے بادلوں برسو، لیکن مدینہ پر نہ برسو، باہر برسو۔ تو بادل مدینہ کا ایریا، مدینہ کی جگہ چھوڑ کر باہر برستے رہے، اور جب تک برسے تو یہ تھا میرے آقا کے ہاتھ کا کمال، اور یہ میرے آقا کی انگلی اور ہاتھ کا، ید اللہ والے ہاتھ کی یہ عظمت ہے۔ تو وجود مصطفیٰ جو سارے کا سارا ہے، اس کا کیا مقام ہوگا، میرے آقا کے دل کا کیا مقام ہوگا، میرے آقا کے سر انور کا کیا مقام ہوگا، میرے آقا کی آنکھوں کا کیا مقام ہوگا، میرے آقا کی زبان مبارک کا کیا مقام ہوگا۔ تو اس لیے مسلمان بھائیوں، آج یہی اور ایک حدیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ